الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ علماء کے حقوق میں افراط و تفرید کے شکار لوگ دیکھیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور نبیوں کا کام علماء کریں گے، اور جیسے نبیوں کا مقام تھا نبی ہونے کے لحاظ سے، ایسے ہی مقام ہے علماء کا وارث ہونے کے اعتبار سے، اور امت کی ذمہ داری ہے کہ علماء کے حق کی عزت احترام محبت اور اطاعت کریں، ٹھیک ہے نا، اور ان سے عزت اور احترام سے بات کریں، ان کے مقام کو سمجھیں، ان پر واجب ہے، یہ حق ہے علماء کا۔ اور حکمرانوں کو چاہیے کہ دینی تعلیم کے مطابق حکمرانی کریں، علماء سے دین لیں، علماء سے مشورہ لیں۔ علماء کا درجہ حکمرانوں سے بھی پہلے ہے، یہ حکمران بھی علماء کے تابع ہیں۔ کوئی بھی اگر قانون بنتا ہے تو علماء سے رہنمائی لے پھر بنائیں قانون۔ دنیا میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں علماء سے رہنمائی لینا چاہیے حکمرانوں کو، اور پھر وہ قانون بنانا چاہیے، جیسے صحابہ کرام نے علماء صحابہ کو مقدم رکھا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح آج بھی ہمیں علماء کو مقدم رکھنا چاہیے ہر حال میں۔ ان علماء کو آگے رکھیں ہر کام میں، ہر مجلس میں۔ کوئی ہنگامہ مسئلہ پیش آ جائے تو جیسے کرونا کا تھا تو علماء سے ہم نے رہنمائی لی، یہی صحابہ کا طریقہ کار تھا۔ دوسرا مسئلہ، صحابہ کرام کے بعد کچھ لوگ خلف آ گئے۔ خلف مطلب وہ لوگ جو صحابہ یہ سلف کے راستے پہ نہیں تھے، ہٹ گئے، صحابہ کرام کے راستے پر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلف کے بعد خلف آئے جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہے، شہوات کی پیروی کی، بہت جلد ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، گرے میں عذاب دیا جائے گا۔ مطلب سلف کے بعد جو لوگ آئے، علم ان کا کم ہو گیا، اور علم والے بھی کم ہو گئے، اور ان کے درمیان علم کا احترام بھی کم ہو گیا، بگاڑ کے راستے پہ وہ چل پڑے، ان کی کئی قسمیں بن گئی۔ اب یہی تقسیم ہم کو سمجھنی ہے، اور ہمارے سچے علماء کے ساتھ ذمہ داری ہے کہ ان کی سچے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب ہم دیکھیں ہم ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے کہ جو کہتے ہیں جی علماء غیر علماء میں کوئی فرق نہیں، جیسے علماء کے جو مقام ہے، مرتبہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بعض طبقہ تو اس طرف گیا ہے جو علماء اور غیر علماء میں فرق ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، جیسے دوسرے سارے لوگ ہیں ویسے ہی علماء ہیں، مطلب جیسے جاہل ویسے ہی عالم، جہالت اور علم فرق ہی ختم کر دیا۔ ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور علماء کو کوئی مقام ہی نہیں سمجھا، سب کو برابر کر دیا۔ یہ خوارج کے لوگ ہیں، خوارج کا یہی کام تھا، علماء صحابہ کا وہ بھی انہوں نے مقام نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا، کوئی مقام نہیں ان لوگوں نے سمجھا۔ خوارج کا دوسرا خوارج مطلب کہ وہ دور صحابہ کرام میں یہ شروع ہو گیا تھا ان کا مسئلہ، یہ خود بھی گمراہ ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی کرتے تھے۔ یہ تو ایک خوارج کا ذہن ہے کہ مقام صحابہ کو یا وہ علماء کے مقام کو کوئی سمجھتے نہیں، یہ پہلا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ ابھی دیکھیں وہ عام اکثر آج پایا جا رہا ہے، ان لوگوں کا جنہوں نے لوگوں نے علماء کو مقدس اتنا بنا دیا، یعنی کہ ان کی ہر بات 100% سچی سمجھی، کہ جیسے ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ معصوم ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے، علماء کو مقدس بنایا، ان کا مقام اتنا اونچا کیا کہ نبی کا درجہ دے دیا، جیسے نبی کی بات انکار نہیں کی جا سکتی، ویسے ہی امت کے علماء کو بنا دیا۔ امت کے علماء کی اس ایسی تقلید کی، اندھی تقلید کی کہ کوئی دلیل نہیں دیکھنی، ان کے قرآن نہیں دیکھنا، حدیث نہیں دیکھنی، کوئی دلیل نہیں دیکھنی، دلیل کی بات کرنی نہیں ہے، نہ سننی ہے، جو علماء نے کہہ دیا ویسے ہی کرنا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جس نے علماء کے بارے میں غلو سے کام لیا، اتنا تقدس کا درجہ دیا، ان کے مقام سے زیادہ ان کو درجہ دے دیا، یہ تقلید کرنے لگے لوگ۔ مطلق طور پر یہ ہر مطلب کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہمارے علماء کے پیچھے چلیں گے، چاہے جو بھی ہو، ہم دلیل نہیں دیکھیں گے۔ علماء کو جو حلال کیا حلال، حرام کیا حرام، ہم نے نہیں دیکھنا پیچھے ان کے بس جلنا آنکھیں بند کر کے، ان کے پاس دلیل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے کہا کہ جو بس عمل کرنا ہے، جیسے بھی کسی نے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، جیسے کسی پیر امام، ٹھیک ہے، ان کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اور نہیں سوچنا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ علماء معصوم ہیں، یہ وہ طبقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ علماء معصوم مطلب نہیں ہے، مطلب ان کا عقیدہ ہی علماء معصوم ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یہ وہ طبقہ ہے۔
جن کے اندر مشابت پائی گئی ہے روافضی کی شیعوں کی، ٹھیک ہے نا، جیسے روافضی شیعوں نے اپنے امام کو معصوم بنا لیا، کبھی ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ایسے ہی یہ جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے اماموں کو معصوم بنا لیا ہے کہ جیسے ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو طبقوں کی ہم نے بات کی ہے، آگے بھی ہم اس میں وضاحت کریں گے اب تیسرا طبقہ کون ہے۔